اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل حرمین شریفین۔ ان اول بیت وضع للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخل کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ آل عمران۔ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، جو سارے جہان کے لیے باعث سے برکت ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اس میں جو آئے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پاتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں اترے تو ان وقت ان کا قد لمبا تھا۔ زمین پر آنے کے بعد فرشتوں کی تسبیح و نماز دعا وغیرہ سنتے تھے۔ جب قد گھٹ گیا تو وہ پیاری آوازیں آنی بند ہو گئی تو گھبرانے لگے۔ حکم ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ، آپ چلے، جہاں جہاں آپ کا قدم پڑا وہاں آبادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک یاقوت جنت سے اتارا اور بیت اللہ کی جگہ رکھا اور اسے اپنا گھر قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہاں طواف کرنے لگے اور مانوس ہوئے، گھبراہٹ جاتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا جس میں یہ پتھر اٹھ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنوایا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے، حضرت ابراہیم چنتے جاتے تھے۔ جب دیوار اونچی ہوگی تو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم پتھر پر کھڑے ہو گئے اور دیوار چننے لگے، اور وہ پتھر آج مقام ابراہیم کے اندر ہے۔ اس میں دونوں پاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لگے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر بھی پگھل گیا کہ میرے اوپر اللہ کے نبی کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور دونوں دعا کرتے جاتے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ بقرہ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے کہ ہمارے رب تو ہم سے اسے قبول فرما لے، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اس سے کیا سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل ہو ہے جو اللہ قبول کر لے۔ دونوں اللہ کے نبی تھے اور اللہ کا گھر بنا رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دعا مانگ رہے تھے۔ وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے حج کا اعلان کرایا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ کہ ابراہیم اعلان کرو، اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج اور اس کی گھر کی زیارت کے لیے عام اعلان کر دیجئے کہ لوگ تمہارے پاس آئیں، خواہ پیدل یا لاغر سواریوں پر سوار ہو کر اس گھر کی زیارت کے لیے دنیا کے گوشوں گوشوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دربار خداوندی میں عرض کی، ما یبلغ صوتی، اے اللہ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علیک الاذان و الینا البلاغ، آپ کے ذمہ پکارنا ہے اور میرے ذمہ پہنچانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مقام پہ کھڑے ہو گئے اور پہاڑ جتنا اللہ نے چاہا بلند ہو گیا، اور وہ منہ پھیر پھیر کر اعلان کرنے لگے، کیا لوگو تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے، اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، تم اس گھر کا حج کرو۔ آپ کی یہ آواز دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچ گئی، اور جن جن سعید روحوں کی قسمت میں حج کرنا تھا، باپ کی پیٹھ اور ماں کے پیٹ میں، سب اللہم لبیک اللہم لبیک کہہ کر جواب دیا۔ اور اس ندائے ابراہیمی کے بعد سے سب نبی اور رسول اللہ کے نیک بندے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک اس گھر کی زیارت کرتے رہے، اور جب سے اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہ گھر عظمت کے اعتبار سے دنیا کے تمام مکانوں اور تمام چیزوں سے اونچا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رحمت والے گھر کو وہ شان و شوکت بخشی ہے جو دنیا کے کسی گھر کو حاصل نہیں۔ یہاں ہر وقت اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور یہی وہ مکان ہے جہاں لاکھوں نبی اور رسول تشریف لائے، اور اللہ کی محبت میں انہوں نے اس گھر کا طواف کیا۔ تاریخ مکہ میں ہے، وَكُلُّ نَبِيٍّ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ إِذَا كَذَّبَهُ قَوْمُهُ خَرَجَ مِن بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ إِلَىٰ مَكَّةَ۔ اور جس نبی کو اس کی قوم نے جھٹلایا وہ نبی اپنی قوم سے باہر نکل کر مکہ مکرمہ میں آئے۔ جو اس گھر میں آ گیا، امن میں آ گیا، یہاں کے پناہ گزینوں کو ستانا حرام ہے، یہاں جانوروں کا شکار کرنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو فرمایا، قَالَ
انی محبت ما کا بیتن، میں تمہارے ساتھ ایک گھر اتاروں گا، یطاف حولہ کما یطاف حول عرشی، اس کا طواف کیا جائے گا جیسے میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، وَيُصَلَّى عِنْدَهُ كَمَا يُصَلَّى، اور اس کے پاس نماز پڑھی جائے گی جیسے میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ شریف کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، نماز میں اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس گھر کا زیارت کرنے والا تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی زبان اور دو ہونٹ ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میری زیارت کرنے والے کم ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسا انسان پیدا کرنے والا ہوں جو ڈرنے والا اور سجدہ کرنے والا ہوگا، اور اسی طرح تیری طرف مشتاق ہوگا جس طرح کبوتر اپنے انڈے کی طرف۔ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حرم شریف میں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی طرف نگاہ رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا النظر الی الکعبۃ محض الایمان، بیت اللہ کی طرف دیکھنا خالص ایمان کی نشانی ہے۔ حجر اسود ایک کالا پتھر ہے جو بیت اللہ شریف کے گوشہ میں لگا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف چاندی کا خول ہے۔ یہ دنیا میں گویا اللہ کا ہاتھ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، وہ اس کے دست مبارک کو بوسہ دے، اس سے مصافحہ کرے، جو اس سے مصافحہ کرے وہ گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرتا ہے، جس نے اس کو بوسہ دیا گویا اس نے اللہ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وفاداری اور جان ساری کی کسوٹی ہے، یہاں کھرا اور کھوٹا پرکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنت هو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، حجر اسود جنت سے اترا ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ ترمذی کی حدیث۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامۃ لہ عینان یبصر بہما ولسانا ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق، ترمذی شریف۔ خدا کی قسم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جسے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور خلوص دل سے چھونے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ رکن یمانی یہ بیت اللہ کا وہ کونا ہے جو ملک یمن کی طرف واقع ہے، اس لیے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہ کونا بھی نہایت متبرک ہے، اس کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں، جو اس دعا کو پڑھے گا تو یہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ رکن یمانی و حجر اسود قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کی دو آنکھیں ہوں گی، زبان ہونٹ ہوں گے، اپنے استلام کرنے والوں کی شہادت دیں گے۔ طبرانی ترغیب۔ ملتزم حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان کی جگہ کا نام ملتزم ہے، وہاں اس کے معنی چمٹنے کی جگہ ہے، جہاں پر کھڑے ہو کر اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ کر چہرہ سینہ کو دیوار پر رکھ خوب گریہ زاری کر کے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ متبرک مقام ہے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملتزم ایسی جگہ ہے جہاں دعا قبول کی جاتی ہے، جو بندہ وہاں جا کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ میں تشریف لا کر اول بیت اللہ کا طواف کیا، اب پھر 2 رکعت کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد ملتزم پر پہنچ کر یہ دعا پڑھی اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی، اے اللہ تو میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، فاقبل معذرتی، میرے عذر کو قبول کر، وتعلم ما فی نفسی وما عندی، اور تو میرے دل کو بھی جانتا ہے، جو میرے پاس ہے اس کو بھی جانتا ہے، واغفر لی ذنوبی، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، وتعلم، اور تو جانتا ہے، حاجتی، میری ضرورتوں کو، فاتنی سوالی، تو میرے سوال کو پورا کر دے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو میرے دل میں جاگزیں ہو جائے، ویقینا صادقا، اور ایسا یقین صادق یقین عطا فرما، عالم انہ لن یصیبنی، میں خوب جانتا ہوں، میرے اندر یہ اطمینان پیدا ہو جائے کہ بے شک جو مصیبت یا جو بھی چیز مجھے پہنچتی ہے الا ما کتبت لی، وہ تو نے میری تقدیر میں لکھ دی ہے،
والرضا بما قضیتا، اور میں جو بھی تو فیصلے کرے اس پہ میں راضی ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دعا سے فارغ ہوئے تھے کہ وہی نازل ہوئی اور رب کریم کا یہ پیغام پہنچا کہ آدم میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا، اور تیری اولاد میں سے جو شخص تیرے ان الفاظ میں مجھ سے دعا کرے گا میں اس کے رنج و غم کو دور کروں گا، اور اس کی گمشدہ شے کا بدل دوں گا، اس کے قلب سے فقر کو نکال کر گنا بھر دوں گا، تجارت پیشہ شخص کی تجارت میں برکت دوں گا، وہ دنیا سے بے پرواہ ہوگا اور دنیا اس کے قدموں میں ہوگی۔ طبرانی بہقی۔ ختیم۔ ایک چھوٹا سا حصہ بیت اللہ سے الگ رہا ہے، گویا یہ بیت اللہ شریف کا صحن ہے۔ حصہ بیت اللہ میں داخل تھا، حلال کمائی کے کم ہونے کی وجہ سے قوم قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اس حصہ کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ اس حصہ کو بیت اللہ شریف میں شامل کر لیا جائے اور دروازے کو زمین کے برابر کر دیا جائے اور ایک دوسرا دروازہ بنایا جائے جس سے آمد و رفت میں آسانی ہو، لیکن خاص مصلحت کی بنا پر یہ آرزو پوری نہیں فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اس طرح کر دیا، مگر حجاج بن یوسف نے اس کو منہدم کر کے اصلی وضع پر قائم کر دیا، جو آج تک اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ بیت اللہ شریف کا کچھ حصہ ہر وقت کھلا رہے تاکہ بیت اللہ میں داخل ہونے والوں کو سہولت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بیت اللہ میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے خطیم کے اندر داخل کر کے فرمایا کہ تم بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتی ہو تو اس میں داخل ہو کے نماز پڑھو، یہ حصہ بیت اللہ میں داخل ہے۔ ابو داؤد۔ الحرام، یہ دنیا میں روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد ہے جو بنائی گئی اور یہ تمام مسجدوں کی ماں ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ پھیرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھے تو صرف ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور محلہ کی مسجد میں 25 نمازوں کا، اور جامع مسجد میں 50 نمازوں کا، اور بیت المقدس میں 50,000 کا، اور میری مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد الحرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو زمین والوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے مسجد الحرام والوں پر نظر رحمت پڑتی ہے، جو طواف میں مشغول ہوتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو بیت اللہ کے دیدار میں مصروف ہوتے ہیں ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔